بے شمار چیزوں بے شمار فوائد ہیں. جب دعا مانگ رہا ہے آدمی جو حاجت مانگ رہا ہے وہ اپنی حاجت ہے نا, وہ اگر پوری ہو گئی تو یہ تو فائدہ ہے ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ حاجت بھی پورے فرماتے ہیں, اور اس دعا کرنے پر اجر و ثواب بھی ادا فرماتے ہیں. اس سے مانگا چلو اتنا انعام دے دو, مانگنے پر اتنا انعام دے دو, جو تم مانگ رہے ہو وہ تو دینا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا انعام بھی لو, اتنا اجر و ثواب بھی لو, تو اجر مل رہا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے, دعائیں نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جو زیادہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے, تو اس صبح شام کو کھڑا جاتا ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی درخواست ہے تو اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے. اور اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی خوش کہ ہم سے مانگا, اور اس کے اوپر اور اجر کا اور مانگا, نہیں مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں مانگو. تو دعا ایسی نعمت ہے کہ حاجتیں بھی پوری کرنے والی چیز, اجر بھی اور ذکر قلبی کا فائدہ بھی. اور چوتھی بات یہ کہ اس دعا کی کثرت سے تعلق مع اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. جتنا مانگے گا انسان, جتنا مانگتا رہے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور سارے تصور, سارے طریق, ساری محنتوں, ساری ریاضتوں کا حاصل کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کا وجود, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے. یہ بڑی نعمت, عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ ایسا ہو جائے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہا ہو انسان, اور عادت ڈالنے سے یہ عادت پڑ جاتی ہے, ہو جاتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ. سبق طالب علم ہے, پڑھنے کے لیے گیا, راستے میں جا رہا ہے, استاد کے درس میں شامل ہونے کے لیے راستے میں دعا مانگتے چلا جائے کہ اللہ یہ درس پڑھنے جا رہا ہوں, اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے, پوری سمجھ میں بات آ جائے اور یاد ہو جائے, اور اس سے مجھے فائدہ پہنچ جائے. جاتے جاتے آپ تم دعا کرتے چلے جاؤ, درس میں بیٹھے ہو وہاں دعا کرتے رہو کہ اللہ یہ بات جو سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ میری سمجھ میں آ جائے, اور اس کو میرے دل میں بٹھا دیجیے, مجھے یاد کرا دیجیے. دکان کھولنے جا رہے ہو راستے میں دعا کرتے چلے جاؤ, یا اللہ دکان کھولنے جا رہا ہوں, اور اپنے میرے ذمہ جو آپ نے فرائض عائد کیے ہیں معیشت کے, ان کو ادا کرنے کے لیے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہوں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت عطا فرما دیجیے, آسانی پیدا فرما دیجیے, اور نفع عطا فرما دیجیے, حلال نفع عطا فرما دیجیے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, حرام سے بچنے کی, یہ دعائیں کرتے چلے گا. اب جو دکان کھولو گے اور تجارت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں شامل آ رہی. ملازمت کرنے جا رہے ہو, دفتر جا رہے ہو, تو راستے میں یہ دعا کرتے چلے جاؤ, یا اللہ جو جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور میری روزی کو حلال کر دیجیے. یہ کام دے گا. خواتین ہیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں, اس میں دعا مانگی, یا اللہ یہ کھانا پکا رہی ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اچھا بنوا دیجیے, اور اس کو نافع بنا دیجیے, فائدہ مند بنا دیجیے, صحت کے لیے فائدہ مند بنا دیجیے. دعا کرتے ہیں. مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا. یہ مانگنے کی عادت ڈالو, ذکر قلبی سے بہت حاصل ہو. تو حضرت نے جو دو نسخے بتائے, ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا استعداد اور دھیان, اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا, ہر چیز کی دعا کرنا, چھوٹی بڑی اپنی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے مانگنا. بس یہ کہتے ہیں یہ کام کر لو تو انشاءاللہ یہ جو حدیث کا منشا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں, جب تک میرا ذکر کرے تو انشاءاللہ اس کا مزاج بن جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خدا کی طرف
ایک تیسری بات اور سن لی کسی سیاق وہ یہ کہ اگر کہ ذکر کے معنی تو ہیں اللہ کو یاد کرنا، چاہے دل سے ہو چاہے زبان سے ہو، تو دو قسمیں آپ نے پڑھی اب تک، ایک وہ جو دل سے یاد کیا جائے اور ایک وہ جو زبان سے یاد کیا۔ اور بات صوفیاء کرام نے فرمایا کہ نہیں، ذکر کی ایک تیسری قسم اور بھی، وہ تیسری قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تیسری قسم ہے دوسرے اعضاء سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اللہ کو یاد کرنا، عمل سے یاد کرنا، فعل سے یاد کرنا، اگرچہ بظاہر نہ زبان حرکت کر رہی ہے نہ دل میں اللہ جل جلالہ کا ذکر، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ قسم کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اب عمل ایسا کر رہا ہے انسان کہ وہ بھی ذکر میں شمار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے حسین جو مشہور کتاب ہے دعاؤں کی، علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے، کسی بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے، اور وہ مقولہ قرآن سنت کے ذرائع سے عین مطابق انہوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو شخص بھی اللہ جل جلالہ کی اطاعت کر رہا ہے جس حالت میں بھی ہو، اور اطاعت کر رہا ہے یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، تو وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہے، چاہے بظاہر زبان سے ذکر نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ کی اطاعت جب بھی کر رہا ہوگا تو وہ ذاکرین میں شمار ہوگا، ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ایک شخص ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، والدین کی خدمت میں مشہور ہے، والدین نے کوئی کام کرنے کو کہا، وہ کام انجام دے رہا ہے، تو چونکہ والدین کی خدمت اور والدین کے حکم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کا تقاضا ہے، اس واسطے جس وقت وہ خدمت کر رہا ہوگا وہ اس وقت ذاکرین میں شمار ہوگا، چاہے بظاہر وہ ذکر کی بات نہیں، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن چونکہ اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی والدین کی خدمت کے ذریعے، تو وہ بھی ذاکرین کے بعد ذکر کرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھو تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے، کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کے ہر کام میں اگر انسان نیت نیک کر لے، صحیح نیت کر لے، تو وہ کام چاہے اپنی ذات میں مباح ہو، لیکن نیک نیت کر لینے کے نتیجے میں وہ عبادت بن جاتا ہے۔ کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے وقت نیت بس کر لو، یہ کر لی کہ میرے نفس کا حق اللہ نے میرے اوپر واجب کیا، میں اس نفس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب کھانا سامنے آتا تو شکر ادا کر کے اس کو تناول فرمایا کرتے، آپ کی سنت کے اتباع میں یہ کر لی، تو یہ کھانا عبادت ہو گیا، یہ کھانا اطاعت ہو گیا، جب اطاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا، یہ کھانا بھی ذکر ہے، پانی پی رہا ہوں اور اس میں یہ نیت کر لوں کہ یہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس کو پی رہا ہوں، بسم اللہ کہہ کے پیوں گا اور 3 سانس کو پیوں گا اور بعد میں الحمدللہ کہوں گا، تو یہ پانی پینا عبادت، اور جب عبادت ہوا تو طاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہر کام دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے، اس کو نیت سے نہیں، یہ ہے عملی ذکر، وہ تھا لسانی اور قلبی، یہ ہے عملی ذکر، ہر کام اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرے اور اتباع سنت کرے۔ میرے حضرت فرماتے تھے حضرت آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو درجات فرماتے ہیں کہ سارا سال میاں مشق کی ہے، کیا کہتے ہیں مشق اس طرح کی ہے کہ کھانا سامنے آیا، اچھا لذیذ کھانا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، رغبت بھی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں،
ایک لمحے کے لیے رک گئے, نہیں کھائیں گے. اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کھائیں گے. پھر دل میں دوسرا خیال لائے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اگر کھانا اچھا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے تالیاں کرتے تھے. اب میں اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں, اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں, بسم اللہ. اب کھائے تو وہاں گھر میں داخل ہوئے, بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا, اس کا پیار آیا. اب دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لیں اور اس سے باتیں کریں. دل میں خیال آیا, رک گئے ایک منٹ, نہیں اٹھائے. نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھائے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بات محبت کرواتے تھے. کس کی محبت کرواتے تھے؟ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا خطبہ دے رہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نوازے لڑکتے اڑکتے اور وہاں سامنے سے آ رہے ہیں, ممبر سے اتر کر نیچے اتر کر ان کو گولے اٹھا رہے. تو اس کی محبت فرمانے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچے تو کیونکہ حضور محبت فرماتے تھے تو آپ کی سنت کی اتباع کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جائے. اب اس نیت سے اٹھائیں گے, بچے کو اٹھائیں گے تو اب یہ بچے کو اٹھانا, بچے کو کھلانا, اس سے ہنسی دلگی کرنا, یہ سب عبادت. اور جب عبادت تو ذکر, یہ بھی ذکر میں شامل, بچوں کو کہہ رہا یہ بھی ذکر میں شامل. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اتباع سنت کے ذریعے نیت کر کے اور حسن نیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عبادت اور طاعت نہ بنایا جا سکے. اب عبادت طاعت بنا لیا وہ ذکر ہو گیا. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دین کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کہا کہ دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. ارے در حقیقت یہ دنیا ہی تمہاری دین ہے, یہ تمہاری دنیا ہی دین ہے. بس ذرا سا داغلے نظر بدل لینے کی بات ہے, داغلے نگاہ بدل لینے کی بات ہے. پہلے بھی جو کام کر رہے تھے اب کرو, اب بھی کرو, لیکن ذرا سا داغلہ بدل لو نگاہ کا اور اپنے دل خود کر لو. داغلے نگاہ بدلنے سے یہی دنیا بھی بن جائے, یہی دنیا بھی بن جائے. یہی کھانا, یہی پینا, یہی کمانا, یہی سونا, یہی جاگنا, لیکن اس کا ذرا سا اس کا طریقہ بدل لو, اس کا داغلے نگاہ بدل لو, دنیا درست کر لو. یہ سب دین ہے, سب دن. یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت ذکر کرے, بندہ اللہ کا ذکر کرے. یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت تسبیح پڑے, ٹھیک ہے, اس کا بھی وقت مقرر کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا باقی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمام کر رہے اللہ کے ذکر سے, اس کی عادت ڈالنی ہے. لیکن اس پر منحصر نہیں ہے ذکر, بلکہ ہر طاعت کا کام, ہر عبادت کا کام, ہر اللہ کی مرضی کا کام وہ سب ذکر میں داخل ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا وعدہ کیا جائے, انشاءاللہ اس میں بھی پورا ہو. باقی ساری بات عادت ڈالنے کی ہے, بس کرنے اہتمام کرنے کی. اور سب سے بڑی جو کنجی ہے اس عمل کی وہ ہے غفلت کو دور کرنا. ہمارے دلوں پر اللہ بچائے غفلت کے پردے پڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے اٹھا دے گا. غفلت کے پردے پڑے ہوئے, یہ اتنے نہر ہو گئے ہیں دنیا میں